لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العلی العظیم. عزاداران امام مظلوم، جس موضوع کے تحت ہماری مجالس عزا کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے عرفان کربلا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں عزاداری کی برکتیں اور انقلاب کربلا کی بقا کے راز اور اسباب کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. کل کی مجلس میں ہم نے اسباب بیان کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کی کہ انقلاب کربلا جو آج تک باقی ہے، نہ تنہا باقی ہے بلکہ جس کی رونقیں ہر سال بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے جو اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ خود اس انقلاب کے اندر حسن پایا جاتا ہے، اس انقلاب کے اندر وہ ایبیلٹی اور وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ انقلاب دن بدن بڑھتا جائے، اس لیے کہ اس انقلاب کا موضوع اور اس انقلاب کا سبجیکٹ توحید ہے، اللہ ہے اور دین کا تحفظ ہے. اور چونکہ توحید اور اللہ کا دین اور اللہ کے دین کا تحفظ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اسی طرح انقلاب کربلا بھی جو اس سے مربوط ہے، ریلیٹڈ ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اسی طرح انقلاب کربلا میں جو شعار ہیں، جو سلوگنز ہیں، وہ یونیورسل ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہر وقت ان سلوگنز کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا چونکہ سلوگنز زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے تو جو انقلاب ان سلوگنز کے سائے میں وجود میں آتا ہے وہ انقلاب بھی ہمیشہ زندہ و پائندہ رہتا ہے. آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے ایک اور جہت اسی انقلاب کربلا کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں. وہ سوال یہ، اس سوال کے سائے میں کہ سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب کربلا جو وجود میں آیا، جو باقی ہے، تو پھر اس انقلاب کربلا کے بعد کیوں ضرورت نہیں پڑی، پھر کربلا کی کیوں ضرورت نہیں پڑی، کیوں دنیا میں پھر ایسا ایک انقلاب دہرایا نہیں گیا، اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. ایک سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، ہم اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. 5 جواب ہیں اس سوال کے، 5 طریقوں سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، یا جو 5 جواب دیے گئے ہیں اس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے، اور آخری جواب کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ یہ ایسا انقلاب پھر کیوں دہرایا نہیں گیا، کیوں ریپیٹ نہیں کیا گیا. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو امامت کا اور ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں،
یہاں تک کہ نبوت اور رسالت کے عقیدے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو کچھ ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر اس دنیا میں انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ کام ان کے اپنے لیے نہیں ہوتے، ان کا کام دین کے لیے ہوتا ہے، ان کا کام خدا کے لیے ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی رہبر گزرے ہیں اور رہبر ہمارے آخری امام آنے والے ہیں، وہ جتنے بھی کام کریں گے وہ اللہ کی مشیت کے سائے میں کام کریں گے۔ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم اپنے ذہن ناقص سے یہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس امام نے کون سا کام کیا ہے، کس امام نے صلح کی ہے، کس امام نے جہاد کیا ہے، کس امام نے صبر کیا ہے، کس امام نے علمی کام کیا ہے، لیکن حقیقت میں امام جو ہے وہ اپنا فیصلہ اللہ کی مشیت سے لیتا ہے کہ وہ حکم پروردگار عالم کا تابع ہوتا ہے۔ اگر وہ حکم دے تو آخری نبی مکے میں رہیں گے، اگر وہ حکم دے تو آخری نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے، اگر وہ حکم دے تو پھر وہ مکے کی طرف تشریف لائیں گے۔ ائمہ طاہر علیہ السلام اور محمد و آل محمد کی صلح بھی حکم پروردگار عالم کی تابع ہے، اور آپ کی جنگیں بھی حکم پروردگار عالم کی تابع ہے۔ آپ خاموش رہیں تو اس میں بھی مصلحت الہیہ ہے، اور آپ بولیں تو اس میں بھی مصلحت پروردگار عالم ہے۔ تو پہلا جواب جو دیا گیا وہ مشیت پروردگار عالم، اتنا ایک مضبوط جواب ہے جس جواب کے سائے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اماموں کو توحید اور اماموں کو حکم پروردگار کے تابع مانتے ہیں، اور اسی کے سائے میں آپ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک جو دوسرا جواب جو بعض علماء نے دینے کی کوشش کی ہے، تو تھوڑا بہت ہم اس کو ایلابریٹ کریں گے اور دیکھیں یہ جواب کہاں تک آگے بڑھتا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ کربلا کے انقلاب کی کامیابی کربلا کے ساتھ ناصروں کا ہونا ہے، اصحاب کا ساتھ ہونا ہے، اصحاب کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ صحابی 72 ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ 72 گنے چنے افراد، 72 سلیکٹڈ کمپینینز جو تھے، سپورٹرز جو تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اگر ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں اور امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت اور آپ کے زمانے کے حالات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ امام کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے جو آپ کا ساتھ دیں۔ امام حسن مجتبیٰ کچھ ایسے ساتھیوں کی تلاش میں تھے کہ جو آپ کو کے انقلاب میں اور آپ کے قیام میں آپ کا ساتھ دے سکے۔ حتیٰ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا ہے کہ میں اپنے صحابیوں کی تلاش میں ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا، کون ہے جو میرا ساتھ چلنے والا، اور امام حسن مجتبیٰ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کون ہے میرا ساتھ دینے والا اور میرا ساتھ چلنے والا۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ساتھ چلنا اہل بیت کے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ کئی لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر اہل بیت کے ساتھ دینا کا اعلان کرنا، شعار دینا بہت ہی آسان ہے، لیکن ساتھ چلنا بڑا دشوار مرحلہ ہے کہ ساتھ چلنے میں وہ سارے کمالات بھی پائے جاتے ہیں جن کمالات کے ہم امیدوار ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو دوسرا جواب جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ناصر مل گئے، امام حسین علیہ السلام کو سپورٹر مل گئے، لیکن آنے والے بعد کے اماموں کو ویسے ناصر نہیں ملے جیسے ناصر امام حسین علیہ السلام کو ملے۔ جن ناصروں پر امام حسین علیہ السلام نے خود فخر کیا ہے کہ جیسے با وفا اور وفادار اور لائل کمپینینز مجھے ملے ہیں، ویسے لائل کمپینینز کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کے اماموں کی زندگی اور دشوار تھی۔ کربلا کے بعد تو ویسے صحابی نہیں ملے جیسے صحابی امام حسین علیہ السلام کو نصیب ہوئے۔ اس کی تائید میں کئی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور علماء کرام ان روایتوں کو نقل کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا زمانہ جو علمی اعتبار سے گولڈن ٹائم تھا امامت کی تاریخ میں، 6ٹھے امام نے بڑی
عظیم یونیورسٹی قائم کی، اور ایسی عظیم یونیورسٹی جو آج بھی کیفیت تو دور کی بات، کمیت کے اعتبار سے بھی دنیا کے عظیم ترین یونیورسٹیوں میں اس یونیورسٹی کا شمار ہوتا. اگر کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو اس یونیورسٹی کا کوئی جواب آج کی دنیا میں نہیں ہے. آج کی دنیا اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی نہیں ہے کہ 4000 شاگرد ہوں اور ہر شاگرد کو الگ الگ اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، اس کے پوٹینشیل کے اعتبار سے، اس کی ایبیلٹی کے اعتبار سے درس پڑھایا جائے اور درس پڑھ کر کامیاب ہو کر اس یونیورسٹی سے نکلے. تو اس زمانے میں بھی جب ظاہری طور پر دیکھا جاتا تھا کہ امام کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے اصحاب میں سے سدیر صرافی نے امام سے پوچھ بھی لیا کہ مولا آپ کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا آپ کے اتنے بزم میں بیٹھنے والے ہیں تو آپ ایک انقلاب برپا کیوں نہیں کرتے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے؟ تو مسجد کی طرف جا رہے تھے تو امام نے کچھ گوسفند جو مسجد کے باہر تھے اس کی طرف اشارہ کیا اور مسجد میں چلے گئے. امام نے فرمایا اگر میرے اتنے ناصر ہو جائیں تو میں بھی قیام کروں گا. سدیر صرافی کہتے ہیں جب امام مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو میں نے ان گوسفندوں کو گننا شروع کیا تو دیکھا صرف 17 تھے، 17 گوسفند وہاں پر تھے. تو گویا امام اشارتاً یہ کہنا چاہ رہے تھے سدیر صرافی سے کہ شاگرد ہونا اور ہے، ناصر ہونا اور ہے. ہزاروں لوگ شاگرد ہو سکتے ہیں لیکن نصرت کرنے والے کتنے ہیں؟ یعنی امام 17 لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو امام کے ساتھ آخری لمحات تک چلنے کے لیے تیار ہوں، آخری منٹ تک چلنے کے لیے تیار ہو. کتنے لوگوں جو چلنے کا ارادہ کرتے ہیں چھٹ جاتے ہیں. کتنے لوگ تھے، کسی نے ایک موضوع ہے جسے آیت اللہ خامنئی نے اس موضوع کو اپنی سپیچز میں ایمفسائز کیا ہے کہ اس کا مطالعہ کرو، کہ وہ کربلا کے انقلاب میں ساتھ چلنے والے لوگ اور ساتھ چھوڑنے والے لوگ. کتنے لوگ تھے جو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. سنبھلنے والے لوگ اور گرنے والے لوگ. کتنے لوگ ہیں جو آخری لمحات تک چل کر سنبھل گئے اور کتنے لوگ ہیں جو درمیان میں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اگر 17 لوگ بھی ہوں تو قیام کریں گے. شاید یہ 17 لوگ جو حبیب ابن مظاہر جیسے یا حر ابن یزید رہائی جیسے یا زہیر بن خائن جیسے لوگ بھی ہوں تو امام وقت انقلاب برپا کرے گا. آپ شاید روایتوں میں ہمارے پاس جو موجود ہے یہ روایت کہ 40 لوگ ہو جائیں یا 313 لوگ ہو جائیں تو آخری امام ظہور فرمائیں گے. تو یہ 40 لوگ، یہ 313 لوگ ایسے لوگ جو در حقیقت جن کی تلاش امام کو ہے، جسے امام ڈھونڈ رہے ہیں، ویسے لوگ چاہیے. اگر ویسے لوگ ہوں تو امام ظہور فرمائیں گے. اسی بات کی طرف شاید اشارہ ہو. ہمارے پاس کئی روایتیں اس ذیل میں موجود ہیں کہ امام ہر وقت، ہمارا ہر امام ایسے اصحاب کو ڈھونڈ رہا تھا جو اصحاب امام کا ساتھ دے سکے. یہ دوسری جواب ہے جو اس سوال کا دیا گیا. اور تیسرا جواب جو دیا گیا وہ یہ کہ انقلاب کربلا نے ظلم کو اور ظالم کو اور اس کے ظلم کے انداز کو یا اس کے بیعت کے طلب کرنے کو اتنا انقلاب کربلا نے بدنام کیا اور رسوا کیا وقت کے خلیفہ کو اور اس کے پلاننگ کو. اس کے بعد کسی بھی خلیفہ نے، کسی بھی حاکم نے، کسی بھی سلطان نے پھر اماموں سے بیعت طلب نہیں کی. یعنی بیعت خود اتنی بدنام ہو گئی، یہ لفظ اتنا بدنام ہو گیا، یا امام حسین علیہ السلام کے انکار کے ایک تماچے نے اس کو اتنا مجبور بنا دیا کہ پھر کسی ظالم کے ذہن میں بیعت طلب کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوا. پھر کربلا کے بعد کسی بھی ظالم کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ امام وقت سے بیعت طلب کرے اور بیعت کے لیے مجبور کرے یا اس کے خلاف جو ہے جنگ کا ماحول بنائے. بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ذلتوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو
اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے الگ طریقے اپنائے، لیکن اوپنلی انہوں نے بیعت کا سوال نہیں کیا۔ چونکہ بیعت کا سوال ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کے قیام کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا جس طرح کا قیام امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں کیا تھا۔ تو یہ تیسرا جواب بھی ہے کہ انداز جو ظالموں کا تھا، ظلم کا انداز، ظلم کا طریقہ، ظلم کا نئے نئے رخ انہوں نے اپنا لیے، لیکن وہ طریقہ نہیں اپنایا جو یزید نے اپنایا تھا اماموں سے بیعت طلب کرنے کا طریقہ۔ یہ تیسرا جواب ہے جو بعض علماء نے اس سوال کا دیا ہے۔ دیکھیے چوتھا جواب جو تھوڑا بہت ٹیکنیکل جواب ہے کہ کربلا کے بعد پھر کربلا کیوں وجود میں نہیں آئی، تو یہ اس جواب کی طرف تھوڑی توجہ بہت ضروری ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ کربلا کے بعد پھر کربلا وجود میں نہیں آئی ہے۔ ہم جسے کربلا سمجھتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کربلا کیا ہے، ہم اپنے دید سے دیکھتے ہیں کہ کربلا کس طرح وجود میں آئی، اس کا فلسفہ کیا، کس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے۔ در حقیقت کربلا ہر زمانے میں دہراتی گئی ہے، کربلا ہر زمانے میں ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن انداز الگ الگ تھا۔ جس طرح ظالم کے ظلم کا انداز بدلتا گیا، جس طرح ظالم کے ستم کا طریقہ بدلتا گیا، جس طرح ظالموں نے اپنے انداز کو بدلا ہے، اسی طرح سے کربلا کا انداز بھی بدلتا گیا ہے، کربلا کا طریقہ بھی بدلتا گیا ہے، قیام کا سلیقہ بھی بدلتا گیا ہے۔ اماموں نے اسی سچویشن کے اعتبار سے، اسی حالات کے اعتبار سے اماموں نے بھی اپنا طریقہ بدلا، اور ہر زمانے میں ہر وقت ایک کربلا ہمیں نظر آئی ہے۔ اگر کربلا نظر نہ آتی، اگر قیام نہ ہوتا، اگر امام وقت اس ہر زمانے کے اعتبار سے قیام نہ کرتے، تو پھر امام وقت کو شہید کیوں کیا جاتا تھا؟ امام وقت کے چاہنے والوں کا قتل کیوں کیا جاتا تھا؟ قتل کرنا، شہید کرنا، ملک بدر کرنا، آپ اماموں کے گھر پر حملہ کرنا، اماموں کے گھر کو جلانا، اماموں کے اصحاب کو پریشان کرنا، اماموں کے راستے میں بیریئرز لگانا، رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ وہ سارے کام بتا رہے ہیں کہ کربلا ہر سال اور ہر زمانے میں، ہر امام کے زمانے میں دہرائی گئی ہے، اور دہراتے رہے امام، اس لیے ظالم جو ہے وہ پریشان ہو چکا تھا۔ کربلا کی شکل و صورت الگ الگ ہے، کبھی کربلا میدان میں رہا، وجود میں آئی، کبھی کربلا ایک شہر میں وجود میں آئی، کبھی کربلا گھر میں وجود میں آئی، کبھی کربلا رشتہ داروں کے درمیان، اور کبھی کربلا اصحاب کے درمیان، کبھی کربلا اس ملک میں تو کبھی کربلا اس ملک میں۔ اس لیے اماموں کے مزار اور امام کے رودے اور امام کے جو حرم ہیں مختلف شہروں میں چمکتے ہوئے رودے بتا رہے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک کربلا وجود میں آئی ہے، اور ہر امام نے اس کربلا کو عظیم تر بنانے کے لیے اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہاں، خنجر کا زخم اور ہے، زہر کا زخم اور ہے، طریقہ انداز بدلتا گیا، سچویشنز بدلتے گئے، تو ہر زمانے میں الگ الگ طریقوں سے کربلا وجود میں آئی ہے۔ کیا سید سجاد کا صبر ایک کربلا کی تفسیر نہیں ہے؟ کیا سید سجاد کا صبر ایک قیام نہیں ہے؟ میں ترجمہ لفظ ایسا ہی قیام کا لفظ استعمال کروں تو شاید بات آسانی تک آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ کیا پانچویں امام کا ایک علمی انقلاب کربلا نہیں ہے؟ کیا چھٹے امام کا جو ایک فقہی انقلاب ہے، کیا یہ کربلا نہیں ہے؟ کیا یہ آٹھویں امام کی ولایت عہدی کا جو زمانہ تھا، امامت اور ولایت کے اقتدار کا زمانہ تھا، کیا یہ کربلا نہیں ہے؟ کیا ساتویں امام کی جو مظلومیت ہے اور آپ کا زندان میں ہونا ہے، کیا یہ کربلا نہیں ہے؟ اسی طرح سے دیکھتے جائیے، اور آخری امام بھی ظہور فرمائیں گے تو آپ بھی ایک کربلا وجود میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ کہنا شاید صحیح نہ ہوگا کہ پھر کربلا کربلا رہی۔ کربلا آئینہ ہے دوسرے کربلاؤں کے لیے، کربلا بسم اللہ ہے دوسرے کربلاؤں کے لیے، کربلا آغاز ہے دوسرے کربلا کے لیے، کربلا ابتدا ہے دوسرے کربلا کے لیے۔ تو یہ اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر زمانے میں ہمارے ہر امام نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے ہمارے اماموں نے قیام کیا۔ شہادت
اس بات کی دلیل ہے کہ قیام وجود میں آیا ہے، شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انقلاب ہر زمانے میں وجود میں آتے رہے، اور ضروری بھی کہ ہر زمانے میں وجود میں وہ انقلاب آئیں تاکہ دین کا پیغام اور مکتب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو 4 جواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ مشیت کا حکم تھا، دوسرا ناصروں کی کمی تھی، تیسرے بیعت طلب نہیں کی گئی، اور چوتھا جواب یہ کہ کربلا دہراتی گئی ہے، کربلا کو دہرایا گیا ہے ہر زمانے میں حالات کے اعتبار سے۔ جو 5واں جواب ہے جس پر ہمارے استاد جو خطیب بھی ہیں حجت الاسلام استاد استاد عالی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد میں کربلا کیوں وجود میں نہیں آئی، انقلاب کربلا کیوں دہرائی نہیں گئی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ پھر کربلا کی ضرورت نہیں پڑی ہے، پھر کربلا کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ کیوں کربلا کی ضرورت نہیں پڑی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک خوبصورت نکات ہیں اس نظریے میں، اس پرسپیکٹیو میں کہ پھر کربلا کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ نکات یہ ہیں کہ یہ انقلاب کربلا جو کربلا میں 61 ہجری میں وجود میں آیا، وہ انقلاب اتنا کمپلیٹ انقلاب اور اتنا پرفیکٹ انقلاب تھا جس انقلاب کے بعد پھر اس طرح کے انقلاب کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک کمپلیٹ دین کے لیے، ایک کمپلیٹ ریلیجن کے لیے، ایک کمپلیٹ اللہ کے نعمتوں کے تحفظ کے لیے ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ ریولیوشن کی ضرورت تھی، اور اس ریولیوشن نے عملی طور پر ثابت کیا کہ پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور ریولیوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پرفیکٹ ریولیوشن ہے۔ کس اعتبار سے پرفیکٹ ریولیوشن ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیڈرشپ اس انقلاب کی فاؤنڈیشن ہے، اس انقلاب کی بنیاد ہے۔ ذات کے اعتبار سے یہ انقلاب پرفیکٹ رہا ہے، صفات کے اعتبار سے یہ انقلاب پرفیکٹ رہا ہے، اور اس انقلاب اور کام کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے یہ انقلاب پرفیکٹ رہا ہے۔ ذات کے اعتبار سے یہ کہ اس انقلاب میں جو لوگ حصہ لینے والے ہیں، جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے ہر اعتبار سے ان کی شخصیت جو ہے وہ نمایاں شخصیت تھی۔ خصوصی طور پر اگر ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ اس انقلاب کا لیڈر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ پرسنالٹی ہے۔ آپ انفیلیبل ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر۔ یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو کربلا میں امام حسین کو خطاب کر کے کہا تھا کہ آپ پنجتن کی نشانی ہیں، یعنی جو سارے کمالات پنجتن میں موجود تھے وہ کربلا کے دشت میں امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ تو امام لیڈر کسی بھی انقلاب کو اس کے لیڈر سے انقلاب کو پہچانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس انقلاب کا لیڈر امام حسین علیہ السلام جو ایک کمپلیٹ اور ایک پرفیکٹ لیڈر ہیں، جنہوں نے غدیر کے پرفیکٹنس کو دشت کربلا میں پروف کیا اور اس انقلاب کو آگے بڑھایا۔ اور صفات کے اعتبار سے دیکھیے گا ہمیں کس صفت کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں، یا دین مبین اسلام نے جن صفات کو، جن انسانی صفات کو، جن عرفانی صفات کو اور اخلاقی صفات کا جو پیغام دیا ہے، جو میسیج دیا ہے، وہ سارے صفات ہمیں انقلاب کربلا میں نظر آتے ہیں۔ کون سی ایسی صفت ہے، چاہے وہ عبادی ہو یا اخلاقی ہو یا انسانی صفات ہو، جن صفات کا مظہر ہمیں دشت کربلا میں نظر نہیں آتا ہو۔ دیکھیے صفات کو اگر ہم دہراتے جائیں، کسی بزرگ عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انقلاب کربلا کے ہر صحابی کے پاس ایک نمایاں صفات تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سارے صفات کو ایک مقام پر جمع کیا، ان 72 صفات کا ایک گلدستہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد انسانیت کی میز پر، انسانیت کے ٹیبل پر اس گلدستے کو سجا دیا، اور اس گلدستے کو جمع کرنے والی اور اس گلدستے کو جوڑنے والی اس ڈوری کا نام ہے حسینیت، اس گلدستے کو باندھنے والی اس تناب کا نام ہے حسینیت۔ اس حسینیت کے رسی میں، اس حسینیت کے ڈوری میں امام نے وہ سارے صفات اصحاب حسینی کے ایک جگہ پر جمع کیا اور کربلا کو یوں خوبصورت بنایا ہے۔ کون سی صفت ہے جس صفت کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا
کربلا میں نہیں دکھایا ہو۔ عبادت ہو، نماز جماعت کی صورت میں ہم انقلاب کربلا میں دیکھیں گے، نماز انقلاب کربلا میں دیکھیں گے، اذان انقلاب کربلا میں موجود ہے، سجدہ انقلاب کربلا میں موجود ہے، ایک دوسرے کا خیال انقلاب کربلا میں موجود ہے، دوستی انقلاب کربلا میں موجود ہے، آزادگی اور آزادی کا تصور انقلاب کربلا میں موجود ہے، عزت اور شرف کا تصور انقلاب کربلا میں موجود ہے، موت و حیات کا جو کانسیپٹ ہے یا اس کی تفسیر ہے وہ انقلاب کربلا میں موجود ہے، عفت و حجاب و غیرت و شجاعت و سخاوت و مروت وہ کون سی ایسی صفت ہے جسے انقلاب کربلا نے دکھایا نہیں، بتایا نہیں، پروف نہیں کیا عملی طور پر، وہ ساری صفات موجود ہے۔ قرآن مجید میں جو صفات کی کتاب ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید کی عملی تفسیر، دیکھیے تفسیر دو طرح کی ہے، کبھی تفسیر لکھی جاتی ہے کاغذ پر تاکہ اس آیتوں کو سمجھا جا سکے، سوروں کو سمجھا جا سکے، کبھی تفسیر لکھی جاتی ہے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، میدان میں، فیلڈ میں اس کی تفسیر عمل کر کے دکھائی جاتی ہے، اس تفسیر کا نام ہے انقلاب کربلا۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے صفات کا ایک گلدستہ دشت کربلا میں تیار کیا، سجایا اور انسانیت کے میز پر رکھا کہ وہ انقلاب پائندہ رہے، وہ انقلاب باقی رہے اور پرفیکٹ انقلاب رہے۔ اسی طرح امام نے ان صفات کو جمع کیا، اگر کہیں سے کوئی صفت کی کمی نظر آئی تو پروف کرنے کے لیے تو امام نے کچھ لوگوں کو خط لکھ کر بلایا، کچھ لوگوں کو دعوت نامہ بھیج کر بلایا، کچھ لوگوں کو انویٹیشن بھیج کر بلایا تاکہ وہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور ایک پرفیکٹ انقلاب وجود میں آئے۔ جن لوگوں کو امام نے خط لکھا تھا ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہے کہ امام نے خط لکھ کر بلایا کہ وہ آئیں تاکہ انقلاب کمپلیٹ ہو، انقلاب پرفیکٹ ہو۔ حضرت علی اصغر کو آپ مدینے سے لے کر گئے تھے، علی اصغر کے کان میں اپنے کچھ کہا تھا تو بچہ حضرت صغرا کی آغوش سے ہمک کر آپ کی باہوں میں آیا تھا اور یہی کہا ہوگا، بعض علماء کرام اشارہ کرتے ہیں کہ امام نے علی اصغر کے کان میں یہی کہا ہوگا، بیٹا تیرے بغیر یہ انقلاب کامل نہیں ہوتا ہے، تیرے بغیر یہ انقلاب کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح اہل بیت کے افراد کو امام نے چنا اور چن کر انقلاب کربلا میں لے کر آئے، اسی طرح اصحاب کو بھی امام نے چن لیا تاکہ یہ انقلاب صفات کے اعتبار سے، ایک تو ذات کے اعتبار سے کمپلیٹ ہے اور پرفیکٹ ریولیوشن ہے، اور دوسرا صفات کے اعتبار سے کمپلیٹ اور پرفیکٹ ریولیوشن ہے، اور جو تیسری چیز ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ کہ انقلاب کے اندر کسی چیز کو امام نے کسی چیز کی کمی رہنے نہیں دی، ہر ایک چیز کو امام نے پوری طرح سے انجام دیا تاکہ انقلاب وہی انقلاب آگے نہیں بڑھتا ہے جس انقلاب میں کمیاں رہ جاتی ہیں، جس انقلاب میں عیب رہ جاتے ہیں۔ لیکن کمال ہے انقلاب کربلا میں، دشمنان دین جو انقلاب کربلا کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے، ان کی ضد میں کھڑے ہوئے تھے، کوشش یہ تھی کہ اس انقلاب کربلا کو کسی نہ کسی طریقے سے داغدار کیا جائے، عیبدار بنا دیا جائے، کچھ خامیاں نکال سکیں، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس انقلاب میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ آج بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، لوگ اس انقلاب میں عیب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی شارٹ کمیز کو نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قلم ناکام ہو گئے ہیں، ذہن ناکام ہو گئے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ انقلاب ایک صاف ستھرا کمپلیٹ منصف مزاج لوگوں کے لیے ایک کامل انقلاب بن کر ثابت ہوا ہے، اور آج بھی یہی انقلاب سارے انقلابوں کے لیے بڑی ہی خوبصورت طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے۔ در حقیقت انقلاب کربلا دنیا کے ہر انقلاب کا رہبر اور ہر انقلاب کا لیڈر ہے۔ جہاں بھی لوگوں کے اندر، رہبروں کے اندر تبدیلی اور بدلنے اور تغیر کا کانسیپٹ، نظریہ پیدا ہوتا ہے، ان نظریوں کو اگر کوئی انقلاب لیڈ کر رہا ہے تو وہ انقلاب کربلا ہے۔ تو اس اعتبار سے، تینوں اعتبار سے یہ انقلاب، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور انقلاب کے اعتبار سے یہ انقلاب پرفیکٹ ہے اور کمپلیٹ ہے، لہذا کسی اور انقلاب کی ضرورت نہیں پڑی۔ چوتھی چیز کا بھی میں اشارہ کر دوں، غور کی جگہ اس نقطے کی طرف، کیوں دوبارہ پھر انقلاب، ایسے انقلاب کی ضرورت نہیں پڑی؟ اس لیے کہ اس انقلاب میں ہر ایک کی حصہ داری تھی، ہر ایک کی شرکت تھی، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اس انقلاب میں رکھا ہے اور ادا کیا ہے۔
جیسے جوش مالیاوادی نے کہا تھا، جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی، اس ایک عدد کو تو نے 72 بنا دیا۔ حسین دیکھنے میں تو یہ 72 لوگ ہیں، لیکن در حقیقت ان سب کا مقصد، سب کا حصہ ایک جیسا تھا، یعنی ایج کے اعتبار سے، جنڈر کے اعتبار سے، ٹرائبس کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کون سے ایسی زبان ہے، کون سا ایسا رنگ ہے، کون سا ایسی ایج ہے جو اس انقلاب میں انہوں نے اپنا حصہ نہیں رکھا۔ اور جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، سیاہ، سفید، ہر ایک قسم کے لوگ اس انقلاب میں موجود تھے، غلام بھی موجود تھے، سردار بھی موجود تھے۔ انہوں نے سب نے مل کر اپنے صفات کے ساتھ اس انقلاب کو ایک ہمیشہ رہنے والا انقلاب بنا دیا۔ شرکت سب کی ضروری ہوتی ہے، یعنی اگر دنیا کے انقلاب اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حصہ لوگوں کا شریک ہوتا ہے، مثلا مالدار لوگ شریک ہوتے ہیں یا غریب شریک ہوتے ہیں، یا مرد اس انقلاب میں حصہ لیتے ہیں، یا عورتیں حصہ لیتی ہیں، یا بچے اپنے رائٹس مانگنے کے لیے انقلاب وجود میں لاتے ہیں، یا غلاموں کا انقلاب ہوتا ہے، یا آقاؤں کا انقلاب ہوتا ہے۔ تو کسی نہ کسی ایک جہد کو اپنا لیتے ہیں اور اس انقلاب کو وجود میں لاتے ہیں، تو وہ انقلاب چند صباح زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انقلاب کربلا کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہر قسم کے لوگوں کو اپنے سرکل میں لیا، اپنے حصار میں لیا، اور سب نے مل کر، پورے سماج نے مل کر ایک ایسا انقلاب وجود میں لایا جو ہر سماج اور ہر سماج کے فرد کے لیے یہ انقلاب ایک نمونہ ہے۔ آج بچہ ہمارا اگر وہ اپنے آپ کو کربلائی بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہمارے پاس اگر ایک ٹین ایجر جو اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک رول ماڈل چاہیے، وہ کربلا میں موجود ہے۔ آج ہمارا ایک یوتھ اگر اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتا ہے، حسین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک رول ماڈل کربلا میں موجود ہے۔ آج ہمارے مرد اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتے ہیں، آج ہماری عورتیں اگر انقلاب کربلا کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک نمونے موجود ہیں۔ کبھی عباس کی صورت میں نمونے موجود ہیں، کبھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں ان کے لیے نمونے موجود ہیں۔ تو نمونے اور اسوے ہر ایک کے لیے موجود ہیں، سارے اسوے انقلاب کربلا میں موجود ہو گئے۔ یا میں دوسرے رخ سے اس نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کروں کہ یہ انقلاب کیوں اتنا پرفیکٹ انقلاب ہے۔ جو آج کی دنیا میں بحث ہوتی ہے کہ افکار جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں، دو بھائیوں کے دو نظریے ایک جیسے نہیں ہوتے، ڈفرینس آف اوپینینس ہوتے ہیں، ان کے پرسپیکٹیوز الگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، ان کے فیصلے لینے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ دو بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، دو رشتہ دار ایک جیسے نہیں ہوتے، دو دوست ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انقلاب کربلا کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے، میرے عزیزو غور کیجئے گا اس بات کی طرف، کمال یہ ہے کہ افکار میں جہاں اختلاف پایا جاتا تھا، افکار میں جہاں پر دوریاں پائی جاتی تھیں، فیصلے الگ الگ ہوتے تھے، نظریات الگ الگ ہوتے تھے، انقلاب کربلا نے یہ کام یہ کیا کہ افراد الگ الگ تھے لیکن سب کا نظریہ ایک تھا۔ فکر کو، افکار کو جمع کرنے میں، ایک نقطے پر جمع کرنے میں امام حسین علیہ السلام کامیاب نظر آئے۔ انقلاب کربلا میں مختلف افکار کو کوفے کا فرد، مصر سے رہنے والا، مدینے کا رہنے والا، مکے کا رہنے والا، الگ الگ کلچر سے آئے ہوئے لوگ تھے، جسم الگ الگ تھے، لیکن جب عصر عاشور جب ان سے پوچھا گیا، شب عاشور جب ان سے پوچھا گیا، ان کی وفا کا امتحان لیا گیا، ان کی وفا کا ٹیسٹ لیا گیا، تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ ہم حسینی ہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ ہم یہ کربلا میں جان دینا، ہم قربانی کے لیے تیار ہیں۔ کسی بچے کا نظریہ بڑے سے الگ نہیں تھا، بڑے کا نظریہ بچے سے الگ نہیں تھا۔ پرفیکٹ جملات اور پرفیکٹ نظریہ اور افکار کو امام حسین علیہ السلام نے معراج تک پہنچا دیا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مقام کو اور بلندی کو کہ اس سے بہتر، اور کی جگہ جملے کی طرف صفحہ دل پر لکھے گا اس جملہ کہ جو انسانی کمال ہم سوچ سکتے ہیں، جو انسانی بلندی ہم سوچ سکتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں وہ بلندی آ رہی ہے کہ انسان کو وہاں تک پہنچنا ہے، تو انقلاب کربلا نے انسان کو وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ زمین پر رہ کر آسمانوں میں اپنے گھر کو دیکھنے والے اصحاب حسین علیہ السلام بن گئے۔
زمین پر رہ کر جنت میں اپنا مقام دیکھنے والے اصحاب حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ روئے زمین پر پیغمبر اسلام مولائے کائنات اور ائمہ تھار کی زیارت کرنے والے اگر کوئی صحابی ہیں تو وہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یعنی جتنی بلندی ہم ایک انسان کے لیے تصور کر سکتے ہیں اس دنیا میں، اس بلندی پر اصحاب حسین نظر آئے نہیں، یعنی اس سے بہتر ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہو، کوئی اس کمال تک پہنچے، اس کمال پر وہ نظر آئے اصحاب امام حسین علیہ السلام، اور اپنے افکار کو اتنا انہوں نے یونائٹ کیا، اپنے افکار کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ان کا انقلاب جو ہے وہ ایک پرفیکٹ انقلاب بن گیا، ایک کمپلیٹ انقلاب بن گیا۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے صفات کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کسی بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، دو چیزوں میں اتحاد ممکن نہیں ہے، یونٹی ممکن نہیں ہے، ایک افکار ہے، دوسرا لہجہ ہے۔ ایک کو بھائی نے پروف کیا کہ ممکن ہے، دوسرے کو بہن نے پروف کیا کہ ممکن ہے۔ بھائی نے کربلا کے میدان میں افکار کو جمع کر کے بتایا ہم 72 ہیں لیکن ایک ہیں، اور دربار یزید میں زینب کبریٰ نے خطبہ دے کر بتایا کہ باپ کا لہجہ اور بیٹی کا لہجہ ایک ہے، لہجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ بیٹی نے پروف کیا، بہن نے پروف کیا لہجہ ایک ہو سکتا ہے، فکریں ایک نہیں ہوتی، بھائی نے پروف کیا کہ فکریں ایک ہو سکتی ہیں۔ کربلا میں افکار کو ایک بنایا تو حسین نے، شام میں لہجے کو ایک بنایا تو زینب نے بنایا۔ تو نیر سرسوی صاحب کہتے ہیں علی مزاج علی دل علی ندر زینب ہے، تجھ میں نہج بلاغا کے سب اثر زینب، جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں، ایک آسماں پہ خدا ایک زمین پر زینب۔ زینب نے لہجہ اپنا کر بتایا، اور دربار والوں نے گواہی دی کہ جب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا تو ایک صحابی، نابینا صحابی نے کہا کیا علی شام آ گئے ہیں، کیا علی دربار میں آ گئے ہیں؟ کیسا لہجہ لگتا تھا کہ یہ لہجہ مولا کائنات میں بول رہی تھی، وہ فکریں تھیں اور یہ لہجہ تھا، دونوں کا دونوں نے پروف کیا کہ یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں اگر راستہ ایک ہو، مقصد ایک ہو، منزل ایک ہو، اخلاص ہو، صداقت ہو کسی بھی انقلاب میں، تو یہ ساری چیزیں ایک مقام پر آ سکتی ہیں۔ اور اسی حسن کے سائے میں، اسی کمال انقلاب کے سائے میں جو امتحان لیا گیا وفا کا، اس امتحان نرالا امتحان تھا، انوکھا امتحان تھا۔ ہم نے سنا تھا علم کا امتحان لیا جاتا ہے، ہم نے سنا تھا جہاد میں شجاعت کا امتحان لیا جاتا ہے، ہم نے سنا تھا مال و دولت میں سخاوت کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن ایک عجیب اور ایک انوکھا امتحان امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں لیا، وہ وفا کا امتحان تھا۔ نہ ایسا امتحان بھی کبھی دیکھنے میں ملا ہے، اور نہ ایسی کامیابی ہمیں اس امتحان میں دیکھنے کو ملی ہے جیسے کامیابی اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دکھائی۔ اصحاب کامیاب ہو کر نظر آئے، وفا کے امتحان میں، لائلٹی کے امتحان میں وہ ایسے کامیاب نظر آئے کہ امام نے آپ کے وجود پر فخر کیا ہے کہ یہ امتحان کامیاب ہو گئے۔ ایسی وفاداری کہیں دیکھی نہیں گئی۔ کسی بزرگ مجتہد کا یہ جملہ ہے، شاید آیت اللہ خامنئی کا یہ جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا غدیر اور کربلا میں فرق صرف اتنا ہے کہ غدیر میں بیعت کی گئی لیکن وفا نہیں کی گئی۔ 1,00,000 سے زیادہ حاجیوں نے مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کر کے کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، لیکن اس بیعت کو نبھایا نہیں، اس بیعت کو چند صباح کے بعد توڑ دیا گیا۔ لیکن کربلا اس انقلاب کا نام ہے۔ شب عاشور امام نے بیعت اٹھا لی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، شوق سے جائے۔ اگر کسی کو جانے میں شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے تو وہ میرے بچوں کا، کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے، میں تم سے تمہاری گردنوں سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں۔ امام نے بیعت کو اٹھا لیا لیکن کوئی وہاں سے گیا نہیں، انہوں نے وفا کی ہے۔ وہاں بیعت کی گئی، وفا نہیں کی گئی، یہاں بیعت اٹھا لی گئی اور وفا کی گئی ہے۔ یعنی آخری لمحات تک اصحاب حسین نے، حسین کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر دیا، جبکہ وہ قربانی کے لیے مجبور نہیں تھے، اپنے اختیار سے انہوں نے اپنی جانوں کو امام حسین علیہ السلام کے قدم پر رکھا، امام حسین علیہ السلام کے پیروں پر رکھ کر بتایا کہ مولا ہم قربانی دینے کے لیے، ہم
سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے یہ انقلاب کمپلیٹ انقلاب ہے، پرفیکٹ انقلاب ہے۔ جس انقلاب میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں، اتنا حسن پایا جاتا ہو، تو وہ انقلاب پھر اس کسی اور انقلاب کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ بعد میں آنے والے اماموں نے، بعد میں آنے والے اولیاء نے جو کام کیا وہ یہ کہ وہ اس انقلاب کے مبلغ بن گئے، وہ اس انقلاب کے مفسر بن گئے، وہ اس انقلاب کے پریچر بن گئے۔ یعنی آپ چوتھے امام کی زندگی دیکھیے گا، پانچویں امام کی زندگی دیکھیے گا، جب بھی موقع ملا کربلا، جب بھی موقع ملا کربلا، فضائل میں جب بھی موقع ملا امیر المؤمنین، غدیر مصائب میں جب بھی موقع ملا کربلا۔ ان دونوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کے سامنے بعنوان مبلغ، بعنوان مفسر، ایک ذمہ داری کے طور پر انہوں نے پھیلایا، آنسوؤں کی تبلیغ کی، ماتم کی تبلیغ کی، اشعار کی طرف لوگوں کو شوق دلایا کہ کربلا کو یاد رکھو، کربلا کو یاد رکھو، اور کربلا کے واقعات کو یاد رکھو، کربلا کے مصائب کو یاد رکھو، اس لیے کہ جسے کربلا یاد رہتی ہے وہ انقلاب سے جڑا رہتا ہے، اور انقلاب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بنانے لگے گا اور اپنے سماج کو، سوسائٹی کو بلڈ کرنے لگے گا۔ انہی وفادار اصحاب میں سے، انہی وفادار صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں حضرت حبیب ابن مداحر علیہ الرحمہ، جن کی زندگی واقعاً دوسرے سارے مسلمانوں کے لیے، خصوصی طور پر مومنین کے لیے ایک رول ماڈل ہے، جس انسان نے اپنی مکمل زندگی، کمپلیٹ لائف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اور آپ کی پیروی میں گزاری ہے۔ ایسی زندگی ایک نمونہ ہے دوسرے تمام علماء کے لیے، مجتہدین کے لیے، اسکالرز کے لیے نمونہ ہے، جس کا علم، جس کے پاس بہت تھا، جو خود ایک صحابی ہے اور صحابی ہونے کے ساتھ اہل علم میں سے ہے، جس کی طرف خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خط میں اشارہ کیا کہ تم فقیہ اہل بیت ہو، ایک سمجھدار انسان، ایک انٹلیکچوئل انسان جو خود فیصلے لے سکتا ہے، جو اس مقام پر پہنچا ہے کہ امام معصوم اسے فقیہ کہہ رہا ہے، سمجھدار کہہ رہا ہے اور ایک انٹلیکچوئل کہہ رہا ہے، وہ اس انسان نے اپنی مکمل زندگی امام کی خدمت میں گزاری، امام کے ساتھ گزاری، امام کے دوستوں میں گزاری۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حبیب ابن مظاہر مولا کائنات کے خاص صحابیوں میں سے تھے، جنہیں کہا جاتا تھا شرطۃ الخمیس۔ کچھ ایسے صحابی تھے مولا کائنات کے جو صحابی ہنگامی اوقات میں، ایمرجنسی کے موقع پر وہ صحابی مولا کائنات کے ساتھ چلتی اور مولا کائنات کا ساتھ دیتے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ مولا کائنات کے ساتھ ہوتے، کوئی خدمت آپ کرنے کے لیے نکلتے تو وہ ساتھ ہوتے، یا میدان میں جہاد کے لیے نکلتے تو وہ ساتھ ہوتے، جن کو کہا جاتا تھا شرطۃ الخمیس۔ شاید میں لفظ استعمال کروں بچوں کو سمجھانے کے لیے، آج کے زمانے میں جو ہم لوگ ٹاسک فورس بناتے ہیں ایمرجنسی حالات میں، وہ مدد کر سکیں، وہ سپورٹ کر سکیں، وہ ہیلپ کر سکیں، انہی کی ایک فرد تھے حبیب ابن مظاہر، جو مولا کائنات کے اس مخصوص گروپ کے ساتھ آپ رہے ہیں بعنوان صحابی، بعنوان ناصر مولا کائنات کے، اور امام حسن کے ساتھ آپ رہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ آپ کے بچپن کے واقعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ حقیقت میں مبلغ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مبلغ پیغام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچپن میں آپ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھتے کہ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک کو لے کر آپ اپنے سر پر ڈالا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے بشارت دی تھی کہ یہ بچہ حسین کا مددگار بنے گا، حسین کا ناصر بنے گا، حسین کے مکتب کا، حسین کے پیغام کا مبلغ بنے گا۔ اس لیے جب 7 محرم کو یا 8 محرم کو جب آپ کربلا پہنچے تو سب سے پہلا کام جو حبیب ابن مظاہر نے مانگا امام وقت سے، کہ بعض اصحاب کو امام نے کام دیا تھا کہ تم جاؤ یہ کام کرو، بعض اصحاب اتنے بلند نظریات کے حامل تھے، انہوں نے خود امام سے کہا کہ مولا اطراف میں کربلا کے یا کوفے کے اطراف میں کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بنی اسد کے قبیلے والے رہتے ہیں، چونکہ حبیب ابن مظاہر بھی اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں گا وہاں پر کربلا کے انقلاب سے پہلے کربلا کی تبلیغ کروں، کربلا کے
پیغام کو پہنچاؤں۔ حبیب ابن مداحر ان مبلغین میں سے ہیں جنہوں نے انقلاب کربلا سے پہلے کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، گئے اپنے قبیلے میں، اپنے تقریریں کی، اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ اگرچہ عمر سعد نے لشکر بھیج کر ان لوگوں کو وہاں سے آنے نہیں دیا، لیکن حبیب اس مشن میں کامیاب رہے کہ گئے، انہوں نے ایک مبلغ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ کیوں نہ ہو ایسا انسان جو مولا کائنات کا ایک باوفا صحابی رہ چکا ہو، جو بچپن میں مولا کائنات مولا امام حسین کا ساتھی رہ چکا ہو، عاشق رہ چکا ہو، اور جو مبلغ اہل بیت علیہ السلام ہو، ایسا انسان تو امام حسین کو کربلا میں یاد آنا ہی تھا۔ جب زینب کبریٰ نے کہا بھیا دشمنوں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کیا ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ اس وقت امام حسین کے ذہن میں جو نام آیا ہے اس نام کا نام ہے حبیب ابن مداحر۔ بعض علماء خط کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، خط لکھا گیا تو حبیب آئے، یہ بات کے مراحل ہیں۔ میرا تصور یہ کہتا ہے کہ حبیب کا مقام اگر سمجھنا ہو تو امام کے ذہن میں دیکھو کہ سب سے پہلا نام کس ذات کا نام آ رہا ہے۔ امام کے ذہن میں نام آ جانا ہی حبیب کے کمال کے لیے کافی ہے۔ امام وقت، امام معصوم کے ذہن میں جو نام آ رہا ہے وہ نام حبیب ابن مظاہر کا نام ہے۔ حبیب کے نام، امام نے خط لکھا، حبیب خط لے کر حبیب کو خط پہنچا کوفے میں، تو حبیب خط لے کر رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے۔ غربت اہل بیت علیہ السلام کو خط میں محسوس کیا۔ جو الفاظ امام نے حبیب کے نام لکھے تھے کہ حبیب نواسہ رسول اکیلا ہے، نواسہ رسول غربت میں ہے، غربت کو خط میں محسوس کیا۔ جب کوفے کے باہر آئے تو آپ نے دیکھا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا آنے میں دیری کرے تو میں تیرے ساتھ کربلا چلوں گا۔ عملی طور پر آپ نے غربت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہوئے، کوفے سے نکلے، آئے کربلا کی طرف۔ جب حبیب کربلا پہنچے، روایت یہ کہتی ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ایک جوش پیدا ہوا، تو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے ایک اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جب یہ آواز خیمے میں پہنچی، حضرت زینب کبریٰ نے حضرت فضہ سے پوچھا یہ خوشی کس بات کی ہے، یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو حضرت فضہ نے کہا شہزادی حبیب کوفے سے آ گئے، حسین کے بچپن کا ساتھی کربلا آ گیا۔ جو ہی زینب نے یہ خوشخبری سنی، کہا ماں فضہ جانا حبیب کو میرا سلام سنا دینا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ زینب کا سلام جو ہی حبیب کو پہنچا، حبیب دشت کربلا میں بیٹھ گئے، اہل بیت کی غربت کو یاد کیا اور کربلا کے خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے گئے۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ نواسے رسول اور رسول کی نواسیاں دشت غربت میں پہنچ چکی ہیں۔ یہ حبیب ہے جو مبلغ امامت و ولایت ہے۔ اسی طرح جب حسین بن نمیر نے امام حسین علیہ السلام کی نماز کی توہین کی کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے، روایت کہتی ہے کہ وہی فقیہ اہل بیت جسے امام حسین نے چند لمحے پہلے خط میں لکھا تھا، اسی کو پروف کیا حبیب ابن مداحر نے کہ میں فقیہ اہل بیت ہوں۔ نیام سے تلوار نکال لی اور کہا کہ اے ظالم، اے دشمن امام اور دشمن رسول اور دشمن خدا، کیا تیری نماز قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے؟ اپنی زبان کو بند کر لے۔ یہ کہہ کر حبیب نے حملہ کیا تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا حبیب رک جاؤ، نماز پڑھ لو اس کے بعد جانا۔ تو حبیب نے کہا گستاخ رسول کو پہلے جواب دے دوں پھر حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حبیب نے حملہ کیا، حسین بن نمیر کو زخمی کیا اور آئے امام کے پیچھے اپنے نماز ادا کی۔ یہ ہے مبلغ امامت اور یہ ہے فقیہ اہل بیت حبیب ابن مداحر۔ امام کے ساتھ چلتے رہے، امام کا ساتھ دیتے رہے۔ ہر لاشے پر جب امام پہنچتے، جب تک حبیب زندہ تھے، حبیب بھی امام کے ساتھ ساتھ مقتل میں جاتے، شہداء کے سرحانے پہنچتے۔ بچپن کا ساتھی ہے، امام کی ہمت بن کر رہے دشت کربلا میں حبیب، امام کا عزم بن کر رہے دشت کربلا میں حبیب۔ جب مسلم بن اوسجا کے سرحانے پہنچے، جو کربلا کے سب سے بڑے زیادہ سن رسیدہ صحابی، جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئے، امام نے آپ کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، اپنے دعا یہ آیہ قرآن کی تلاوت کی کہ اے مسلم، تیرے جانے سے
حسین کے لشکر میں کمی آ گئی، ایسا لگتا تھا کہ ایک حسین کا لشکر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حسین نے یہ آیت پڑھی وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اے مسلم، کچھ لوگ پہلے نکل جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، ہم بھی بہت جلد تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ مسلم بن اوسجا نے اپنے آنکھوں کو چاروں طرف گھمایا تو دیکھا، اصحاب کے چہروں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا حسین کی طرف، جو گویا مسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، ایک میری وصیت کو یاد رکھنا۔ وہ وصیت یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو یہ کوشش کرنا کہ کوئی تیر حسین کے بدن پر نہ لگے۔ جب تک تم زندہ رہو یہ دیکھنا کہ حسین کے بدن پر ایک چوٹ یا زخم نہ آنے پائے۔ حبیب نے وعدہ کیا، اے مسلم گھبراؤ نہیں، جب تک حبیب زندہ رہے گا حسین کے بدن پر ایک تیر بھی پیوست نہیں ہوگا۔ ہوا بھی ایسے ہی، جب تک اصحاب زندہ تھے حسین کے بدن پر ایک تیر بھی نہیں لگا۔ جو ہی اصحاب شہید ہوئے، فرزند فاطمہ کا بدن تیروں سے زخمی ہو گیا۔ حبیب نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے کو وفا کیا، جنگ کے میدان میں گئے، اپنی جان کا نذرانہ حسین کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا۔ حسین سرانے پہنچے، حبیب کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، ایک جملہ درد بھرا امام نے فرمایا کہ اے حبیب، اتنی جلدی کیا تھی کہ دوست کو چھوڑ کر چلا، تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ حبیب، اتنی جلدی کیوں کی کہ تم نے دوست کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اور امام حبیب کے سرانے سے یہ کہتے ہوئے اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت یہ کہتی حبیب کی شہادت کے بعد امام بار بار کہتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماتم حسین۔